بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد وعن طلق بن علی رضی اللہ عنہ قال قال رجل مسست ذکری او قال الرجل يمس ذکره في الصلاة عليه الوضوء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو احسن من حديث بصرة بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب الطہارہ سے باب نواقض الوضو ہے، وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ آج کی جس حدیث سے ہم ابتدا کر رہے ہیں اس کے راوی سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال رجل، ایک آدمی نے کہا مسست ذکری، میں نے اپنے شرمگاہ کو، میں نے اعلی تناسل کو چھوا ہے۔ او قال، یا اس نے یہ کہا کہ الرجل یمس ذکرہ فی الصلاة علیہ الوضو، کہ اگر کوئی شخص اپنے شرمگاہ کو نماز میں چھوئے کیا اس پر وضو ہے؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہوا لا، یعنی اس کے اوپر وضو نہیں ہے، انما ہوا بضعۃ منک، بے شک وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کو خمسہ اخرج الخمسہ، پانچوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ابن مدینی نے کہا ہے کہ یہ بصرہ بنت صفوان کی حدیث سے یہ زیادہ بہتر حدیث ہے۔ دوسری حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ دونوں حدیثوں کو ملا کر مسئلے کی نوعیت کو ہم سمجھیں۔ وعن بصرة بن صفوان رضی اللہ عنہ، حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضأ، کہ جو اپنے شرمگاہ کو چھوئے تو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو وقال بخاری ہوا اصح شیء فی هذا الباب، اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس باب میں یہ سب سے صحیح ترین روایت ہے، جبکہ پچھلی روایت کے بارے میں علی ابن مدینی نے، جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ کہ یہ جو ہے اس کے اس باب میں سب سے یہ حضرت ابن بصرہ بنت صفوان کی حدیث سے زیادہ مضبوط روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ پہلی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ جو تعارض ہے اس کو کیسے رفع کیا جائے؟ اچھا، احادیث میں تعارض جب آتا ہے تو اس کو رفع کرنے کے عام طور پر دو فارمولے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ترجیح کا اور ایک ہوتا ہے جمع یا تطبیق کا۔ جمع اور تطبیق کا اور ترجیح کا۔ ترجیح کیا ہے؟ ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دی جائے۔ اب ترجیح کس اعتبار سے دیا جائے؟ یا تو تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے، کہ پہلا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا اور دوسرا عمل کیا ہے۔ کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کبھی کبھی حدیث میں یہ وضاحت ہوتی ہے کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، تو یہاں پر گویا راوی نے خود وضاحت کر دی کہ ان دو معاملوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے موقع پر یہ کہا، اور یہ جو آخری بات جو آپ نے فرمائی ہے وہ یہ کہی ہے۔ یا اسی طریقے سے متعہ کے سلسلے میں، گدھے کی حلال یا حرام ہونے کے سلسلے میں پہلے کیا حکم تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خیبر کے موقع پر کس چیز کا اعلان فرمایا، تو وہاں ہمیں ٹائم لائن پتہ چل جاتی ہے کہ پہلا فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کب تھا اور بعد والا کب تھا۔ تو اگر دو حدیثوں میں تعارض ہو رہا ہے تو ہم بڑی آسانی سے ٹائم لائن کی بنیاد پر طے کر لیتے ہیں کہ کون سی حدیث ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے، تو اسے کہتے ہیں ترجیح۔ تو یہ ترجیح کا ایک میتھڈ ہے۔ ترجیح کا ایک دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ ہم صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے حدیث کو، جو ضعیف حدیث ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، اور جو صحیح حدیث ہے اس کی بنیاد پر مسئلے کو
اختیار کر لیں تو مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائم لائن کا پتہ نہیں ہوتا ہے اور درجے کے اعتبار سے دونوں حدیثیں صحیح ہوتی ہیں۔ اب نہ تو ہم ترجیح کا طریقہ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے، اب ہمیں جمع و تطبیق کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، جس کے لیے میں نے کل بتایا تھا پچھلے درس میں کہ جس کو سرکمسٹانسز کے تحت طے کریں گے کہ کن حالات و واقعات میں کون سا عمل اپلیکیبل ہے، کن حالات و واقعات کے مطابق کون سا عمل اپلیکیبل ہے۔ اور یہ بہت ہی بنیادی فارمولہ ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا، ترجیح اور جمع و تطبیق، ترجیح اور جمع و تطبیق۔ اچھا، اس حدیث کے سلسلے میں علماء کے جو مختلف اقوال ہیں، ان اقوال کی بنیاد یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو ترجیح کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی اور کچھ لوگ اس کو جمع و تطبیق کی بنیاد پر حل کر رہے ہیں۔ ترجیح کی بنیاد پر کیا ہے؟ جیسے علی بن مدینی نے کہا کہ جو طلق بن علی کی حدیث ہے وہ زیادہ صحیح ہے بنسبت حضرت بصرہ کی حدیث کے، چنانچہ انہوں نے کہہ دیا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اکثر محدثین کا یہ کہنا ہے کہ نہیں صاحب، جیسے امام بخاری نے فرمایا کہ طلق ابن علی کی حدیث جو ہے وہ درجے کے اعتبار سے کمزور یا ضعیف ہے، لہٰذا حضرت بصرہ کی روایت اس کے مقابلے میں صحیح ترین ہے، لہٰذا شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیثیں دونوں صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حضرت طلق ابن علی کی حدیث بھی صحیح ہے، صحیح ابو داؤد میں جو ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح فرمائی ہے، اور شیخ عبداللہ البسام، شیخ حازم القاضی، جن لوگوں نے بھی شروحات لکھی ہیں بلوغ المرام کی، انہوں نے اس حدیث کو بھی صحیح قرار دیا۔ پتہ چلا کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے اور حضرت بصرہ والی حدیث بھی بالکل صحیح ہے، تو گویا ترجیح والا میتھڈ اس میں نہیں چلے گا، تو کیا چلے گا؟ جمع اور تطبیق۔ اب جمع و تطبیق کی جو صورت ہے جو دل کو لگتی ہے، جس پہ دل اطمینان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی شرمگاہ کو کپڑے کے اوپر بغیر حائل کے چھوا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کپڑے کے ساتھ کے اوپر چھوا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، فرمائے جیسے تمہارے جسم کے دیگر اعضاء ہیں اس طریقے سے۔ اور جس حدیث میں حضور نے یہ فرمایا کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا ہے تو وہ وضو چاہیے کہ وضو کرے، وہ شخص ہے کہ جس نے اس کو بے لباس چھوا ہے۔ اگر بے لباس اپنے اعضاء کو چھوا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر لباس کے اوپر سے اس کا ہاتھ لگائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے صاحب؟ تو یہ ہے اس مسئلے کا میں جو بحث۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصابه قی او رعاف او قلس او مدی فلینصرف فلیتوضا ثم لیبنی علی صلاته وهو فی ذلك لا يتکلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے قے پہنچے، یعنی اسے قے ہو جائے، او رعاف یا اسے نکسیر پھوٹ پڑے، او قلس یا اس کا کھٹے ڈکار اٹھے۔ قلس اصل میں اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس میں منہ بھر کے الٹی باہر نہیں آتی بلکہ معدے سے مادہ خارج ہو کے گلے تک یا منہ تک پہنچتا ہے، اس کو عام طور پر کھٹا ڈکار آنا کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو او مدیون یا اسے مزی آئے، فلینصرف تو چاہیے کہ وہ پلٹ جائے، مطلب نماز کو توڑ دے، فلیتوضا اور اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، ثم لیبنی علی صلاته اور پھر وہ اپنی نماز پر بنا کرے، مطلب وہیں سے شروع کرے، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ بشرطے کہ اس نے اس میں آپس میں کلام نہ کیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اصل میں یہ حدیث جو ہے اگر درجے کے اعتبار سے صحیح ہوتی تو ظاہر ہے یہ مسئلہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ قے سے بھی، نکسیر سے بھی، اور منہ بھر کے کھٹے ڈکار آنے سے بھی، اور مزی سے بھی جو ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سے صورت میں اس کو نماز باقی نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن یہ حدیث درجے کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ ظاہر ہے جب یہ حدیث درجے کے اعتبار سے ضعیف ہے تو اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ البتہ مدی کے سلسلے میں آپ نے کل حدیث پڑھی تھی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ناقض وضو ہے، کیونکہ عام اصول ہے کہ ما خرج من السبیلین فهو ناقض للوضو، دو راستے جو پیشاب و پخانے کے، اس سے کوئی بھی چیز نکلے، کیڑا نکلے یا کوئی چیز بھی آلائش نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس چیز سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ نکسیر سے
یا قے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی پر فتویٰ ہے اہل علم کا. موجودہ دور کے جتنے محقق اہل علم ہیں سعودی عرب کی دائمی فتویٰ کمیٹی وغیرہ ان سب کا یہی فتویٰ ہے کہ ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر بندہ نماز جو ہے چھوڑ کے جائے گا تو وہیں سے آ کے شروع کرے گا. یہ ظاہر ہے اس حدیث سے تو مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. نماز سے تو وہ نکل چکا ہے، اس نے تو نماز دوبارہ شروع کر دی. وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم اخرجہ مسلم. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتوضأ من لحوم الغنم، کیا میں بھیڑ بکری کے گوشت کو کھانے کے بعد کیا وضو کروں؟ تو آپ نے فرمایا ان شئت اگر تم چاہو. قال اتوضأ من لحوم الابل، کیا میں اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کروں؟ قال نعم، ہاں تم اونٹ کے سے وضو کرو. اور یہ روایت ظاہر صحیح مسلم کی ہے اور درجے کے اعتبار سے مضبوط ترین حدیث ہے. اور اسی کی بنیاد پر سارے ہی اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ باقی گوشت سے اگر آپ وضو کر جیسے بکری وغیرہ یا کوئی چیز کھائی ہے اس سے وضو کریں تو مستحب ہے، کرنا چاہیں نہ اس میں نہ بھی کریں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اونٹ کا گوشت کھائے تو اس سے وضو کرنا ہے چونکہ وہ ناقض وضو ہے. اچھا بھئی گوشت ہے اس کو کھانے سے وضو کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ اب یہ اس کیوں کا جواب جو ہے کسی کے پاس بھی نہیں. یہ حکم ہے اور اس کو ہم نے من و عن تسلیم کرنا ہے. اگرچہ اس کے مختلف جواب بعض اہل علم نے دینے کی کوشش کی چونکہ اونٹ وہ جانور ہے کہ جس کو شیطان سے جوڑا گیا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے باقی تمام جانوروں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی لیکن اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے کی آپ نے اجازت نہیں دی. تو یہ وہ جانور ہے کہ جس کا کچھ نہ کچھ تعلق شیطان کے ساتھ یا جنات کے ساتھ ہوتا ہے اور اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا گوشت کھانے سے وہ جو حیوانی جذبات ہیں یا شیطانی جذبات ہیں اس کا کچھ حصہ آدمی کے اوپر طاری ہو سکتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بہتر کیا حکم ہے کہ وضو کر کے پھر نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک باب ہے جسے کہتے ہیں اسرار شریعت، شریعت کے احکامات کی حکمتیں. اور ایک چیز ہے مقاصد شریعت مقاصد شریعت ایک الگ چیز ہے اور اسرار شریعت الگ چیز ہے. اور اسرار شریعت پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ وہ اس موضوع پہ سب سے نادر ترین اور اہم ترین کتاب ہے جس میں انہوں نے اسرار شریعت بیان کی ہے. مثلا کون سا عمل ہے اس کا راز کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. لیکن آپ سے یہ عرض کروں کہ ان اعمال کی حکمت جہاں شریعت خود بتا دے، جیسے قرآن کی آیت میں یا حدیث میں کسی چیز سے روکا گیا ہے اور رکنے کی علت بتا دی ہے کہ یہ اس لیے روکو کہ یہ فلانی اس میں فلانی خرابی ہے، جیسے شراب کے بارے میں فرمایا یا دوسری چیزوں کے بارے میں کہ یہ ناپاکی ہے، گندگی ہے. تو اس کو گندگی کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے جو ہے یا اس کے جو خبیث اثرات انسان کے جسم پر آتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو روکا گیا ہے. بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی علت حرمت واضح نہیں ہے، شریعت بھی اس میں خاموش ہے، یا کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے اور اس حکم کی علت ہمیں نہیں پتہ تو اس کو جاننے کی جو کوشش ہے وہ اسرار شریعت کا علم کہلاتا ہے. لیکن یہ جو کوشش ہے یہ اجتہاد ہے اور اجتہاد میں آپ کو پتہ ہے کہ احتمال ہوتا ہے صحیح ہونے کا بھی اور غلط ہونے کا بھی، کیونکہ وہ وہی تو نہیں ہوتی ہے، وہ ایک کوشش ہے. تو اسرار شریعت میں جو چیز ہمیں پتہ چل جائے تو اچھی بات ہے، اگر وہ صحیح بھی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی پتہ چل گئی تو ٹینشن لینے کی نہیں ہے. تو اگر اس کا شیطان سے کوئی ایفیلیشن ہے اس کی بنیاد پر منع کیا گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں بھی ہے تو بہرحال حکم اللہ کا اور وہ ہم نے ماننا ہے. ٹھیک ہے جی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسل المیت فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل المیت فلیغتسل، کہ جو کسی میت کو غسل دلائے تو چاہیے کہ وہ بھی غسل کرے. ومن حملہ فلیتوضا، اور جو میت کو اٹھائے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے. تو اب یہاں پر اس حدیث سے میں حکم
پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو تم میں سے کیا کہتے ہیں اس کو میت کو اٹھائے تو ہاں کہ تم میں سے اگر کوئی میت کو اٹھائے تو وہ کیا کرے کہ وضو کرے، اور جس نے میت کو غسل ڈالا ہے وہ خود غسل کرے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ قاعدہ ہے اصول فقہ کا کہ الامر یوجب الوجوب والنہی یقتضی التحریم، کہ امر جہاں پر بھی ہوتا ہے تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ تو گویا یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ غسل کرنا بھی اور یہ وضو کرنا بھی واجب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا یہ وجوب کا حکم ہے؟ نہیں، وجوب کا حکم نہیں۔ تو ادھر سے ہم قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ الامر یوجب الوجوب، اور دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ واجب نہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اصل میں یہ جملہ مکمل نہیں ہے۔ جملہ یوں ہے کہ الامر یوجب الوجوب الا اذا وجدت قرینۃ تصرفہ من الوجوب الى الاستحباب۔ ہاں اگر وہاں پر کوئی ایسا قرینہ یا کلو موجود ہو کہ جو اس کو وجوب سے استحباب کی طرف موڑنے والا ہو، تو پھر وہ چیز امر ہوتے ہوئے بھی واجب نہیں ہوگی، امر ہوتے ہوئے بھی واجب نہیں ہوگی۔ اب وہ قرینہ کیا ہے؟ قرینہ ایک دوسری حدیث ہے جو بحقی وغیرہ دوسری حدیث میں، اور درجے کے اعتبار سے حسن درجے کی حدیث ہے، کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے میت کو غسل دے چکو تو تم پر ضروری نہیں، کیونکہ تمہاری میت پاکیزگی میں کی حالت میں فوت ہوئی ہے، لہٰذا تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھ دھو لو۔ تو گویا اب غسل کرنا، ہاں البتہ ہے کہ نہلاتے ہوئے کوئی آلائش ایسی لگ گئی ہے جسم کے ساتھ کہ جس کا دھونا ضروری ہے اور آدمی باضابطہ وضو کرے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے اور یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے۔ تو پتہ چلا آپ کو کہ کسی بھی قاعدے کو سمجھنے کے لیے پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس میں کوئی ایکسیپشن بھی تو نہیں ہے، اور وہ ایکسیپشن وہ کیا ہے کہ قرینہ اگر کوئی صارفہ ہے، قرینہ صارفہ ہے، کوئی ایسا کلو ہے کہ جو اس کو وجوب سے استحباب کی طرف موڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کہیں گے کہ صاحب میت کو جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر بھی موجود ہے کہ ہم لوگ جو میت کو غسل دیتے تھے تو اور کچھ غسل کرتے تھے اور کچھ غسل نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اسی لیے جمہور اہل علم کا یہ مسلک یہ ہے کہ میت کو غسل دلانے پر کسی کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی غسل کر لے، وضو کر لے تو مستحب ہے، وگرنہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ میت اٹھانے والے پر وضو وہ بھی ایسے استحباب ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔